میز پر بیٹھے ہوئے علماء ذویل احترام، معزز و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، بدار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، شہاب گس نوازی کن، طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد عصیانم اغثنی یا رسول اللہ، امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم۔ برادران ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض و معروض سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ہم غریبوں کے غمگسار، دونوں عالم کے مالک و مختار، شہنشاہ ذی وقار، مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک ہے عقیدہ توحید اور ایک ہے عقیدہ رسالت۔ اللہ کو ایک جاننا، اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا، اسے کہتے ہیں عقیدہ توحید۔ اور عقائد عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا، اسے کہتے ہیں عقیدہ رسالت۔ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے مسلمان ہوا جاتا ہے۔ اس کلمے میں دل کی اتھاہ گہرائی سے اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ بلا شبہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بلا شبہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مان لے تو مشرک ہو جائے گا، اور اگر کوئی آقا کی رسالت کا انکار کر دے تو کافر ہو جائے گا۔ اس لیے جاننا ضروری ہے کہ الہ کہتے کسے ہیں، اور الوہیت کی پہچان کیا ہے، اور رسول کہتے کسے ہیں، اور رسالت کی حقیقت میں شان کیا ہے۔ اور آج کے دور میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج الہ کی پریبھاشا بدلتی لوگوں نے غلط تعارف کرایا جا رہا ہے الہ، اور رسالت کی حقیقت میں جو شان ہے دنیا اسے گھٹانے کی کوشش کر رہی ہے۔ رسالت کی حقیقت میں جو عظمت ہے دنیا اسے کم کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔
اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو جانا جائے کہ الہ کہتے کسے ہیں اور الوہیت کی پہچان کیا ہے، اور رسول کہتے کسے ہیں اور رسول کی شان کیا ہے۔ آج میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ الہ کہتے کسے ہیں اور الہ ہونے کی پہچان کیا ہے، کس طریقے سے آج الہ کا غلط پریچے کرا کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اور رسالت کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آج الہ کا تعارف یہ کرایا جاتا ہے، الہ اسے کہتے ہیں جو غیبتا ہوتا ہے، الہ اسے کہتے ہیں جو عالم پہ حکمرانی کرتا ہے، الہ اسے کہتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، الہ اسے کہتے ہیں جو لوگوں کو بیٹا عطا کرتا ہے۔ آج یہ کہا جا رہا ہے الہ اسے کہتے ہیں جو دور سے سنتا ہے، الہ اسے کہتے ہیں جو دور سے دیکھتا ہے، الہ اسے کہتے ہیں جو اس معنی کر حاضر ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ الہ اس معنی کر ناظر ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی علمی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آج الہ کا یہ تعارف کرایا جا رہا ہے۔ الہ اسے کہتے ہیں جو مشکل کشا ہوتا ہے، الہ اسے کہتے ہیں جو حاجت روا ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یقیناً ہم بھی مانتے ہیں الہ اسے کہتے ہیں جو غیب داں ہوتا ہے، لیکن غیب داں ہونے پر اللہ کے الہ ہونے کی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب بندے بھی اللہ کی عطا سے غیب داں ہوتے ہیں۔ یقیناً الہ وہ ہوتا ہے جو عالم پہ حکمرانی کرتا ہے، لیکن عالم پہ حکمرانی کرنا یہ اللہ کے الہ ہونے کی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب بندے بھی اللہ کی عطا سے عالم پہ حکمرانی کرتے ہیں۔ یقیناً الہ اسے کہتے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتا ہے، بیماروں کو شفا دیتا ہے، لیکن مردوں کو زندہ کرنے پر، بیماروں کو شفا دینے پر اس کے الہ ہونے کی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے بھی لوگوں کو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ ارے اللہ والوں کی تو بہت بڑی بات ہے، اللہ کی عطا کردہ تاثیر سے جڑی بوٹیاں بھی بیماریوں سے شفا دیتی ہے۔ یقیناً الہ اسے کہتے ہیں جو کائنات کے چپے چپے سے اگر کوئی اسے پکارے تو اس کی پکار کو سنتا ہے، لیکن اس پر بھی اس کے الہ ہونے کی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے بھی کائنات کے چپے چپے سے اپنے پکارنے والوں کی پکار کو سنتے ہیں۔ یقیناً الہ اسے کہتے ہیں، یقیناً الہ اسے کہتے ہیں جو دور سے دیکھتا ہے، لیکن دور سے دیکھنا یہ اس کے الہ ہونے کی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے بھی پوری کائنات کو آنکھ کی ہتھیلیوں پر دیکھا کرتے ہیں۔ یقیناً الہ اسے کہتے ہیں جو اس معنی کر حاضر ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، اس معنی کر نازل ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ اس کی علمی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس پر بھی اس کے الہ ہونے کی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب بندوں کا بھی کائنات پر اختیار کا سکہ چلتا ہے۔ یقیناً الہ اسے کہتے ہیں جو حاجت روا ہوتا ہے، جو لوگوں کی مشکلوں کو دور کرتا ہے، لیکن حاجت روا ہونے پر اور لوگوں کی مشکل کشائی کرنے پر اس کے الہ ہونے کی بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے محبوب بندے بھی اللہ کی عطا سے لوگوں کی حاجت روائی کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلوں کو دور کرتے ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں آج اللہ الہ کا تعارف ان چیزوں سے کیوں کرایا جاتا ہے جس پر اس کے الہ ہونے کی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے بتاؤں گا، لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں آج الہ کا تعارف ان چیزوں سے اس لیے کرایا جاتا ہے کہ ان لاکھوں اور کروڑوں مسلمان کو شرک کے کٹہرے میں لا کر کے کھڑا کر دیا جائے، جو مسلمان ولیوں کو، جو مسلمان نبیوں کو، خاص کر اللہ کے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے غیب داں بھی مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے عالم کا حکمراں بھی مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے لوگوں کو بیٹا دینے والا بھی مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے حاضر اور ناظر بھی مانتے ہیں، اللہ کی عطا سے کائنات کا حکمراں بھی مانتے ہیں۔ اور ہم اللہ کے رسول کو صرف کائنات کا حکمراں ہی نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ ہمیں جو بھی ملا ہے اور جو بھی ملے گا اللہ کے رسول کے صدقے میں ملا ہے، اور اللہ کے رسول کے صدقے میں ملے گا، اور کائنات جو پل رہی ہے اللہ کے رسول کے صدقے میں پل رہی ہے، اور اللہ کے رسول کے صدقے میں کائنات پلتی رہے گی، اور یہی زہر
حضور پہ بہت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. کیا کہنے حضرت، بہت اچھا ہے، بہت اچھا، سبحان اللہ. تو یہ تعارف اس لیے کرایا جاتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ یہ سب چیزیں اللہ کے محبوب بندے بھی کرتے ہیں تو شرک ہو جائے گا معاذ اللہ رب العالمین. میں کہتا ہوں اگر ان کے انٹروڈکشن کو صحیح مان لیا جائے، اگر جن چیزوں سے وہ الہ کا پریچے کرا رہے ہیں ان چیزوں کو صحیح مان لیا جائے تو قرآن کی کچھ آیتیں دوسری آیتوں سے ٹکرا جائیں. اور میں آپ کو بتاؤں ٹکراؤ جو ہے انسان کے کلام میں ہوتا ہے، ٹکراؤ اللہ کے کلام میں نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یعنی اللہ نے فرما دیا کہ اس قرآن میں کوئی کجی نہیں ہے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کجی نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. اگر کوئی قرآن میں ٹکراؤ مانے گا اس کے ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. آئیے ان کے تعارف کو دیکھیے. ان کا کہنا یہ ہے الہ اسے کہتے ہیں جو غیرقرا ہوتا ہے. میں کہتا ہوں یقیناً الہ اسے کہتے ہیں جو غیرقرا ہوتا ہے. لیکن کیا غیرقرا ہونا یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نے اللہ کے کسی بندے کو غیب جاننے والا مان لیا تو کیا ہم نے شرک کر لیا اور ہم نے اسے خدا مان لیا؟ نہیں اور ہرگز نہیں. اور قرآن کریم پڑھو. قرآن کریم کا تیسرا پارہ ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے عرض کیا تھا اے مردوں کو زندگی دینے والے اور بیماروں کو شفا دینے والے، یہ سب جادوگری ہے. ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھائیے جس کی بنیاد پر ہم آپ کی رسالت کو مان سکیں، جس کی بنیاد پر ہم آپ کو سچا رسول مان سکیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو فرمایا تھا قرآن نے ان کی بولی کو نقل کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا تھا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا اے مجھ سے سوال کرنے والے سن لو، میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں جو تم کھا کر کے آئے ہو. میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں جو تم کھاؤ گے، اور میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں جو تم نے گھر میں اسٹور کر کے رکھا ہے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر غیرقرا ہونے پر اللہ کے الہ ہونے کی بنیاد ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو خدا ماننا پڑے گا. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا قرآن کی روشنی میں خدا ہونا باطل ہے. اس لیے یہ عقیدہ باطل ہے کہ جو اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے کو غیب کا مانے، غیب جاننے والا مانے، اس نے اس کو خدا مان لیا اور مشرک ہو گئے. اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا علم غیب جب قرآن سے ثابت ہے تو جو رسولوں کا امام ہے، جو کائنات کا تاجدار ہے، وہ بھلا علم غیب کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ اس کو بھلا علم غیب کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ بلا شبہ اللہ نے اپنے محبوب کو ما کان وما یکون، یعنی جو کچھ ہونے والا تھا اور قیامت تک جو کچھ ہوگا ساری چیزوں کا علم بتا دیا ہے. اور یہ پیغام ہم کو بریلی کے تاجدار نے دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا خدا ہی چھپا تمہارے کروڑوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. کیا کہیں گے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ آئیے ان کے تعارف کو دیکھیں. الہ وہ ہوتا ہے جو عالم پہ حکمرانی کرتا ہے. یقیناً الہ وہ ہے جو عالم پہ حکمرانی کرتا ہے. لیکن کیا اگر ہم نے اللہ کی عطا سے اللہ کے کسی محبوب بندے کو عالم کا حکمراں مان لیا تو کیا ہم نے اسے خدا مان لیا اور ہم کافر و مشرک ہو گئے؟ نہیں اور ہرگز نہیں. اور قرآن کریم پڑھو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، 23واں پارہ ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. یعنی اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قبضہ میں ہم نے ہوا کو دے دیا ہے اور حضرت سلیمان کے حکم سے ہوا چلتی ہے. اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اللہ کی عطا سے پوربی ہوا بھی حضرت سلیمان کے قبضہ میں اور پچھمی ہوا بھی حضرت سلیمان کے قبضہ میں، شمالی ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضہ میں اور جنوبی ہوا بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے قبضہ میں. ہوائیں ہی
बादलों को उड़ाती है और बादलों से बरसात होती है और बरसात होने की बुनियाद पर जमीन से गल्ला पैदा होता है जिस पर हर जानदार का जीवन का दारो मदार है, जिसकी बुनियाद पर हर जानदार जिंदगी गुजारता है। तो क्या ये नहीं महसूस होता है अल्लाह ने हवा को दे करके निजाम कायनात हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तस्लीम के कब्जा में दे दिया है। तो अगर किसी को आलम का हुक्मरान मानना ये उसको खुदा मानना है, तो ये उसको खुदा मानना है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को खुदा मानना पड़ेगा और कुरान की रोशनी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का खुदा होना बातिल है। इसलिए ये अकीदा बातिल है कि जो अल्लाह की अता से अल्लाह के महबूब बंदे को वो आलम का हुक्मरान मान ले, उसने उसको खुदा मान लिया और काफी मुशरिक हो गया। और जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम आलम का हुक्मरान हो सकते हैं तो मेरे आका आलम का हुक्मरान क्यों नहीं हो सकते हैं? मेरे आका के बारे में इरशाद फरमाया गया है जब मेरे आका पैदा हुए थे उस वक्त ये ऐलान करा दिया गया था नबी मोहम्मद अल दुनिया कुल्लिहा वलम यका खल्कुम मिन अहलिहा इल्ला बिखिलाफि क़ब्ज़तिही, यानी मेरे आका पैदा हुए थे ये ऐलान कर दिया गया था कि अल्लाह के महबूब ने सारी कायनात पर कब्जा कर लिया है, सारी मखलूक आपके कब्जे में दाखिल कर दी गई है। और अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है मेरे दो वजीर जमीन में है हज़रत अबू बकर और उमर, और मेरे दो वजीर आसमानों में है जिब्रील और मीकाईल। अब मैं कहना ये चाहता हूँ वजीर बादशाहों के होते हैं और जिसकी जहाँ हुकूमत होती है वजीर वहीं पर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी की हुकूमत हिंदुस्तान में है तो उसका वजीर हिंदुस्तान में होगा, ये नहीं हो सकता है हुकूमत हिंदुस्तान में हो और वजीर पाकिस्तान में हो। अगर किसी की हुकूमत ऑस्ट्रेलिया में होगी उसका वजीर ऑस्ट्रेलिया में होगा, अगर किसी का वजीर अगर किसी की हुकूमत बांग्लादेश में होगी उसका वजीर बांग्लादेश में होगा। मेरा तस्बीह हो तुमसे मेरे आका ने इरशाद फरमा दिया मेरे दो वजीर जमीन में है और दो वजीर आसमान में है। पता चल गया मेरे आका को अल्लाह ने कुल जहां का मालिक मुख्तार बना करके भेजा है। इसलिए बरेली के ताजदार ने पुकार करके कहा है सरवर कहूं के कहूं तुझे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, मेरे तो वस्फ है तनाही से है बड़ी और मेरे शाह बच्चा क्या कहूं तुझे। और मैं तो मालिक ही कहूंगा जो मालिक के हबीब यानी महबूब वो इनमें नहीं मेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, उलमा अहले सुन्नत। और मैं आपको बताऊं यकीनन इलाह वो होता है जो लोगों को बेटा अता करता है। अल्लाह ने खुद ही इरशाद फरमाया वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, अल्लाह ही के लिए है जो कुछ जमीन में है जो कुछ आसमान में है। और अल्लाह इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ही लोगों को बेटा अता करता है और जिसे चाहता है बेटियां अता करता है। जो कुरान महीना था और जिसे चाहता है बेटा और बेटी दोनों अता करता है। वह जाने में यशाउ अकीमा, और जिसे चाहता है न बेटा अता करता है न बेटी अता करता है। तो यकीनन इलाह वो होता है, यकीनन इलाह वो है जो लोगों को बेटा अता करता है, लोगों को बेटी अता करता है। लेकिन अगर हमने अल्लाह की अता से किसी को बेटा देने वाला मान लिया तो क्या हमने उसको खुदा मान लिया और हम मुशरिक हो गए? नहीं और हरगिज़ नहीं। और कुरान करीम उठाओ, कुरान करीम 16वां पारा सूरह मरियम में है। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मरियम में इरशाद फरमाया है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज़रत मरियम के पास आए थे। अब मैं यहाँ पर एक बात जिन्नत कहना चाहता हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम हज़रत मरियम के पास आए थे तो क्या अपने ओरिजिनल शक्ल में आए थे या फरिश्तों वाली शक्ल में आए थे? नहीं और हरगिज़ नहीं, बल्कि हज़रत जिब्रील ने जो शक्ल इख्तियार किया था उसके बारे में कुरान और अल्लाह ने इरशाद फरमाया है फतमस्सला लहा बशरन सविय्या, यानी हज़रत जिब्रील ने भरपूर शक्ल भरपूर इंसान की शक्ल को इख्तियार किया था। उसके बाद हज़रत मरियम के पास आए थे। अब मैं कहना चाहता हूँ आज आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानियत के बारे में लोग झगड़ा कर रहे हैं। आज कोई कह रहा है हम आका को नूर नहीं मानते हैं, हम आका को बशर मानते हैं, हम आका को नूर क्यों माने? हम देखते हैं, हमने देखा है, हमने तारीखों में पढ़ा है, हमने आका की सीरत पढ़ा है। आका चलते थे,
آقا پھرتے تھے، آقا انسانی بشر میں تھے، اس لیے ہم آقا کو نور نہیں مانتے ہیں۔ میں کہنا چاہتا ہوں حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس آئے تھے تو فرشتوں والی شکل میں نہیں آئے تھے بلکہ انسانی شکل میں آئے تھے، اور حضرت جبریل کے نور ہونے کے بارے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، سب مانتے ہیں حضرت جبریل نور تھے اور حضرت جبریل نور ہے۔ پتا چل گیا ماہیت بدلنے سے حقیقت نہیں بدلا کرتی ہے۔ حضرت جبریل جب انسانی شکل میں آ کر کے نور رہ سکتے ہیں تو میرے آقا انسانی شکل میں آ کر کے نور کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ بلا شبہ ہمارے آقا صرف نور ہی نہیں ہے بلکہ نور علی نور ہے، اور یہی عقیدہ ہمیں بریلی کے تاجدار نے دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے صبح پیغام میں ہوئی بچہ ہے تارا نور کا، صدقہ لے لے نور کا، آیا ہے تارا نور کا، اور تیری نسل اپنے آپ میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کلام اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت زندہ باد۔ کیا کہنے حضرت بہت اچھا۔ میں نے ضمن یہ بات کہی تھی، میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اگر اللہ کی عطا سے ہم نے اللہ کے کسی محبوب بندے کو بیٹا دینے والا مان لیا تو ہم کافر و مشرک ہو گئے اور ہم نے اس کو خدا مان لیا نہیں، اور ہم حضرت جبریل حضرت مریم کے پاس آئے تھے، انسانی شکل اختیار کیا تھا اور حضرت مریم کے پاس آئے تھے، اور ظاہر سی بات ہے جب جوان عورت کے پاس کوئی آدمی آئے گا تو عورت اپنے ناموس کا خطرہ محسوس کرے گی۔ حضرت مریم نے بھی اپنی عزت اور ناموس کا خطرہ محسوس کیا تھا، اور جو کہا تھا قرآن نے ان کی بولی کو نقل کیا ہے۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت مریم نے کہا تھا انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اے آنے والے اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو میں تجھ سے رحمان پناہ مانگتی ہوں۔ جب حضرت مریم نے اتنا کہا تھا حضرت جبریل نے سوچا تھا شاید مریم ہمیں غلط سمجھ رہی ہے، شاید مریم ہمیں غلط سمجھ رہی ہے۔ حضرت جبریل نے صفائی دی تھی اور حضرت جبریل نے ارشاد فرمایا تھا انما انا رسول ربک، اے مریم میں ایسے نہیں آیا ہوں بلکہ تمہارے رب نے بھیجا ہے اس لیے آیا ہوں۔ اور آگے حضرت جبریل ارشاد فرماتے ہیں میں کیوں آیا ہوں، یہ احمد کی غلام زکیہ، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک صاف ستھرا بیٹا دے سکوں، تاکہ تمہیں ایک صاف ستھرا بیٹا عطا کر سکوں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضرت جبریل نے جو کہا تھا وہ یہ نہیں کہا تھا اے مریم میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں کہ اللہ تمہیں ایک صاف ستھرا بیٹا دے گا۔ یہ حضرت جبریل نے نہیں کہا تھا بلکہ حضرت جبریل نے کہا تھا کہ احمد کی غلام زکیہ، اے مریم میں اس لیے آیا ہوں تاکہ تمہیں ایک صاف ستھرا بیٹا عطا کر سکوں۔ اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں پتا چل گیا اگر اللہ اجازت دے دے تو اہل اللہ بھی لوگوں کو بیٹا عطا کر دیتے ہیں، اور اگر بیٹا دینے پر اللہ کے الہ ہونے کی بنیاد ہو تو حضرت جبریل کو خدا ماننا پڑے گا، اور حضرت جبریل خدا ہونا یہ قرآن کی روشنی میں باطل ہے، اس لیے یہ عقیدہ باطل ہے کہ اللہ کی عطا سے اگر ہم نے کسی اللہ کے بندے کو بیٹا دینے والا مان لیا تو ہم کافر و مشرک ہو گئے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ جی 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 حق ہے، بہت اچھی گفتگو ہے۔ جی جی سبحان اللہ۔ جی جی ابھی 8 منٹ ہے اپنے پاس، آدھا گھنٹے کا ٹائم ملا اور آگے بڑھیے۔ کیا دور سے سننا اور دور سے دیکھنا یہ ایسی چیز ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی عطا سے اللہ کے کسی محبوب بندے کو دور سے سننے والا مان لیا اور دور سے دیکھنے والا مان لیا تو کیا ہم نے اسے خدا مان لیا اور کافر و مشرک ہو گئے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ اور قرآن کریم پڑھو، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے 19ویں پارے میں ارشاد فرمایا ہے حتی اذا اتوا علی وادی النمل، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم جب چیٹیوں کی وادی پر آئے تو قالت نملہ، ایک چیٹیوں کے سردار نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون، یعنی چیٹیوں کے سردار نے کہا اے چیٹیاں اپنی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو حضرت سلیمان کے لشکر، حضرت سلیمان اور ان کے لشکر تمہیں بے خبری میں رون ڈالے۔ جب چیٹیوں کی سردار نے اس بات کو کہا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن لیا تھا، اور سننے کا واقعہ یہ کسی تفسیر
تفسیر میں بھی نہیں ہے بلکہ قرآن سے ثابت ہے فتبسم ضاحكا من قولها، یعنی حضرت سلیمان نے سنا تھا اور سننے کے بعد تبسم فرمایا تھا حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنی دوری سے چیٹی کی آواز کو سنا تھا۔ تو تفسیروں میں آتا ہے 3 میل کی دوری سے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے چیٹی کی آواز کو سن لیا ہے۔ آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے لیکن کوئی ایسا ٹیپ ریکارڈر نہیں بنایا ہے جس سے چیٹیوں کی آواز کو سنا جا سکے، لیکن ایک نبی کی قوت سماعت کا عالم یہ ہوتا ہے وہ چیٹی کی آواز 3 میل کی دوری سے سن لیا کرتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، اگر ہم نے دور سے دیکھنے والا کسی اللہ کے بندے کو مان لیا تو کیا ہم نے اسے خدا مان لیا اور ہم کافر و مشرک ہو گئے؟ نہیں اور ہرگز نہیں۔ آئیے قرآن کریم اٹھائیے، قرآن کریم 12واں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا بُرْهَانَ رَبِّي، یعنی حضرت زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ارادہ کیا تھا اور حضرت یوسف بھی ارادہ کر لیتے اگر رب کی برہان نہ دیکھ لیتے، یعنی رب نے ارشاد فرمایا ہے اگر حضرت یوسف علیہ السلام رب کی برہان نہ دیکھ لیتے تو گناہ کرنے کا ارادہ کر لیتے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، نبی اور رسول معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ ہونا تو درکنار، گناہ کا ارادہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں اللہ نے یہی ارشاد فرمایا ہے کہ اگر حضرت یوسف علیہ السلام رب کی برہان کو نہ دیکھ لیتے تو گناہ کر لیتے، نہیں بلکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے حضرت یوسف نے رب کی برہان کو دیکھ لیا تو گناہ تو درکنار، گناہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ اب سوال اس بات کا ہے کیا تھی وہ رب کی برہان؟ حضرت یوسف نے دیکھ لیا تھا اور دیکھنے کے بعد گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا تھا۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں، حضرت تفسیر جلالین میں لکھتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ کمرے کی چھت پھٹ گئی ہے اور آپ کے والد گرامی اس میں نمودار ہوئے ہیں اور اپنے دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے ہیں اور اشارہ فرما رہے ہیں بیٹا کوئی حرکت نہ کرنا، بیٹا گناہ کا ارادہ بھی نہ کرنا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اندر ہے اور کمرہ پر کمرہ 7 کمرے کے اندر بند ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان میں موجود ہے، سینکڑوں میل کی دوری سے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے ہیں۔ پتہ چل گیا اگر اللہ کے عطا سے، اللہ کے محبوب بندے، اللہ کی عطا سے اللہ کے محبوب بندے دور سے دیکھتے بھی ہیں اور اگر دور سے دیکھنے پر اللہ کے الہ ہونے کی بنیاد ہو تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو خدا ماننا پڑے گا اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا خدا ہونا یہ قرآن کی روشنی سے باطل ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ باطل ہے کہ اللہ کے کسی محبوب بندے کو اگر ہم نے دور سے دیکھنے والا مان لیا تو ہم نے اس کو خدا مان لیا اور ہم مشرک ہو گئے۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کنعان کی سرزمین سے مصر پر دیکھ سکتے ہیں، مصر کی سرزمین میں دیکھ سکتے ہیں تو میرے آقا جو رسولوں کے امام ہے اگر ہم یہاں سے پکاریں گے تو میرے آقا پکار کیوں نہیں سن سکتے ہیں؟ بلا شبہ کہیں سے کوئی پکارے میرے آقا اس کی پکار کو سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ اور یہی عقیدہ ہمیں بریلی کے تاجدار نے دیا ہے اور ارشاد فرمایا ہے دور و نزدیک سننے والے وہ آنے لالے کرامت لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، 3 منٹ اور رہ گئے۔ کیا ہم نے اللہ کی عطا سے اگر اللہ کے محبوب بندے کو آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے حاضر و ناظر مان لیا تو کیا ہم نے پیارے آقا کو خدا مان لیا اور ہم مشرک ہو گئے؟ اور یہ بات بھی یاد رکھیں اللہ کو حاضر و ناظر بھی نہیں کہنا چاہیے بلکہ اللہ کو سمیع و بصیر کہنا چاہیے۔ اور حاضر و ناظر ہونے کا سب سے بڑا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا اپنی قبر مبارک میں تشریف فرما ہے اور دنیا کے ہر ذرے پر گرفت رکھتے ہیں، دنیا کے ہر ذرے پر پکڑ رکھتے ہیں اور میرے آقا کی نگاہوں سے دنیا کا کوئی ذرہ پوشیدہ نہیں۔
تو کیا ہم نے اگر آقائے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کی عطا سے حاضر و ناظر مان لیا تو کیا ہم نے آپ کو الہ مان لیا اور ہم کافر و مشرک ہو گئے؟ نہیں، اور ہم اور قرآن کریم اٹھاؤ، قرآن کریم 19واں پارہ ہے، 19ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کا واقعہ ذکر فرمایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ کون شہر سے ملکہ سبا بلقیس کا تخت لائے گا؟ کہاں سے تخت لانے کی بات کی جا رہی ہے؟ شہر سبا سے تخت لانے کی بات کی جا رہی ہے، اور کہاں لانے کی بات کی جا رہی ہے؟ فلسطین میں لانے کی بات کی جا رہی ہے، 2400 کلومیٹر کی دوری ہے، اور کون سا تخت لانے کی بات کی جا رہی ہے؟ وہ تخت کمرہ در کمرہ 7 کمروں کے اندر بند ہے، اس کا تخت کو لانے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس تخت کی لمبائی 120 فٹ ہے، اور چوڑائی 60 فٹ ہے، اور اونچائی 45 فٹ ہے۔ اس تخت کو لانے کی بات کی جا رہی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا ہے تو قرآن کریم میں ارشاد آیا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس نے جس کے تو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے قال عفریت من الجن، یعنی ایک سرکش قسم کے جن نے کہا تھا انا اتیکا، میں اس کو لے کر کے آؤں گا، لیکن کتنی دیر میں لے کر کے آؤں گا؟ تو جن نے کہا تھا آپ کی محفل برخاست نہیں ہوگی، اس سے پہلے میں اس تخت کو لے کر کے آؤں گا، اور میں اس پر امانت داری بھی دکھاؤں گا، یعنی اتنے بڑے تخت میں کاٹ چھاٹ نہ کروں گا، بلکہ جیسا ہے ویسا ہی لے کر کے آؤں گا، اور میں اس کی طاقت بھی رکھتا ہوں، اور میں امانت دار بھی ہوں۔ جب اس جن نے اتنا کہا تھا، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا مجھے اس تخت کو اس سے پہلے چاہیے۔ پہلے کس نے کہا تھا؟ قرآن کریم میں جو آیا ہے قال عفریت من الجن، یعنی سرکش قسم کے جن نے کہا تھا، کسی عام جن نے نہیں کہا تھا، بلکہ ایک سرکش قسم کے جن نے کہا تھا۔ اور اب کس نے کہا ہے؟ اب اس نے کہا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، اس نے کہا ہے جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کیا کہا ہے؟ یہ کہا ہے میں اس تخت کو لے کر کے آؤں گا، کتنی دیر میں لے کر کے آؤں گا؟ پلک جھپکنے سے پہلے لے کر کے آؤں گا۔ پہلے اس جن نے کہا تھا جو سرکش قسم کا جن تھا کہ میں محفل برخاست ہونے سے پہلے لے کر کے آؤں گا۔ اب اس انسان نے کہا ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ اس تخت کو پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ پتا چل گیا جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم ہوتا ہے اس کی طاقت جنوں کی طاقت سے بھی زیادہ ہوا کرتی ہے، اس کی طاقت کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے۔ حضرت عاصم ابن برقیہ نے کہا تھا اور اس تخت کو لے کر کے آؤں گا، اور صرف کہا ہی نہیں ہے بلکہ 2400 کلومیٹر کی دوری سے تخت کو اٹھایا ہے اور اٹھا کر کے لا کر کے رکھ دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس تخت کو دیکھا ہے فلما رأى مستقدا عنده قال هذا من فضل ربي، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب اس تخت کو موجود پایا ہے ارشاد فرمایا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے، یعنی میری امتی کو اگر اتنی بڑی طاقت ملی ہے تو رب کے فضل سے ملی ہے، رب کی عطا سے ملی ہے۔ اور میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں حضرت عاصم ابن برقیہ فلسطین میں ہے اور 2400 کلومیٹر کی دوری پر پکڑ رکھتے ہیں، ابھی یہاں ہے اور 2400 کلومیٹر کی دوری سے تخت کو اٹھا کر کے لا کر کے رکھ دیا ہے۔ یہی تو مطلب ہوتا ہے حاضر و ناظر کا، بیٹھے ہیں یہاں لیکن پکڑ ہے 2400 کلومیٹر کی دوری پر۔ آج حضرت عاصم ابن برقیہ کی طاقت کا عالم یہ ہے وہ جو میرے آقا کا امتی ہوگا اس کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ سرکار غوث پاک کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے میرے سرکار غوث پاک نے ارشاد فرمایا ہے اگر میرا مرید مغرب میں ہو اور میں مشرق میں ہو اور اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی وہیں سے پردہ پوشی کر دیا کروں گا بلا شبہ۔ آج بھی اگر لوگ سرکار غوث پاک کو پکارتے ہیں، سرکار غوث پاک اس کی پکار کو سنتے ہیں، اس کی مشکلوں کو دور فرماتے ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہاں ہم نے سمے کی مشکل کو مشکل نہ پایا، کہاں ہم نے جس وقت یا غوث اعظم تو پتہ چل گیا ہمارے آقا حاضر و ناظر بھی ہے، ہمارے آقا غیب کا بھی ہے، ہمارے آقا عالم کا حکمراں بھی ہے، ہمارے آقا لوگوں کو بیٹا بھی عطا کرتے ہیں، ہمارے آقا مردے کو زندہ بھی کرتے ہیں، بیماروں کو شفا دیتے ہیں۔ لیکن اب سوال اس بات کا ہے جب اللہ بھی غیب ہے میرے آقا بھی غیب ہے تو آخر کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر اللہ الہ ہے، جس کی بنیاد پر خدا ہے؟ تو میں آپ میں بتانا یہ چاہتا ہوں قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اے محبوب آپ فرما دو اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، یہی وہ شان بے نیازی ہے جس کی بنیاد پر خدا ہے، جس کی بنیاد پر خدا معبود ہے۔ اور جتنے لوگ ہیں سب اللہ کے محتاج ہیں لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، تو ثابت ہو گیا